چونٹی کا تذکرہ قرآن مجید کی نظر میں۔ چونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 عنوانات کے ساتھ 10 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ ذرہ چونٹی، چھوٹی چونٹی۔ ذرہ کے عنوان سے چونٹی کا تذکرہ قرآن مجید کی 4 صورتوں میں سورۃ نساء، سورۃ یونس، سورۃ سبا، سورۃ زلزال کل 6 جگہ آیا ہے، لیکن جہاں جہاں بھی آیا ہے مثقال کے ساتھ مضاف ہو کر آیا ہے۔ محض وزن کی مقدار کم سے کم مقدار کے اظہار کے لیے گویا اردو کی رتی کے مفہوم میں چونٹی نام جانور کے معنی میں کہیں بھی نہیں آیا، اس لیے اس لغت حیوانات میں اس کے لیے جگہ بھی نہیں۔ اس طرح نملہ چونٹی کے عنوان سے بھی اس کا تذکرہ قرآن کی سورۃ نمل میں موجود ہے، اور نمل چونٹیوں کے عنوان سے بھی سورۃ نمل میں 2 مرتبہ چونٹی کا ذکر ملتا ہے۔ چونٹی کو عربی میں ذرہ بھی کہتے ہیں۔ فیروز آبادی نے قاموس المحیط میں لکھا ہے کہ ذرہ ان چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو کہتے ہیں جن کا اگر وزن کیا جائے تو گیہوں کے ایک دانے کے برابر 100 چونٹیاں ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں بھی کئی مقامات پر ذرہ کا لفظ آیا ہے، جیسا سورۃ نساء کی ایک آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ اور سورۃ زلزال کی آیت میں بھی آیا ہے۔ اکثر مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں ذرہ سے چھوٹی سی چونٹی مراد لی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے انگور دانہ صدقہ کیا ہے یا آپ انگور کا ایک دانہ صدقہ کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں بھی ذرہ برابر ثواب ہے۔ کبھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ بول کر اس کا لفظ لغوی معنی مراد لیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو ذرہ کہتے ہیں جن کے 100 جوں کے دانے کے برابر ہوں۔ چلیں اب دلچسپ واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان سے بات کرنے والی چونٹی۔ روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھر میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کی اس تقریر کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سن کر مسکرا کر ہنسا۔ وادی نمل سے مراد کوئی ایسا میدان ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ چونٹیاں جمع ہوں۔ فلسطین میں یہ ہوتی بھی کثرت سے ہیں، اس لیے وہاں ان کا پایا جانا بالکل قرین قیاس ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے اس لنگڑی چونٹی کو بلا کر فرمایا، تجھے معلوم نہیں کہ میرا لشکر کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ چونٹی نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں بجا اور درست ہے۔ میں چونکہ اپنی قوم کی سردار ہوں، اس لیے اپنی قوم کو ہدایت کرنا میرا فرض اولین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا لشکر تو ہوا میں پرواز کر رہا ہے، اور پھر تمہیں خطرہ کیوں محسوس ہوا؟ چونٹی نے عرض کی، اس بات سے میری غرض یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونٹیاں آپ کے لشکر کے نظارے میں مشغول ہو کر خدا کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تیرے پاس کتنی فوج ہے؟ چونٹی نے عرض کیا، میرے پاس فوج کے 4000 افسر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 4000 کی قریب چونٹیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا، تمہاری فوج زیر زمین کیوں پوشیدہ رہتی ہے؟ چونٹی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں رہائش کے لیے زمین عطا فرما رہے تھے، مگر ہم نے زیر زمین رہنا ہی پسند کیا تاکہ کسی کو ہمارے حال سے واقفیت اور خبر نہ ہو۔ چونٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے ایک آدھ کا حال بیان کروں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میری سواری بنا دیا ہے، جو 1 ماہ کی مسافت شام تک طے کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چونٹی نے کہا، یا نبی اللہ، آپ کو معلوم ہے
کہ ہوا کو مسخر کیے جانے کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت اور حکومت عطا فرمائی ہے وہ ہوا کی طرح آنی جانی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم سب سیاہ کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ تمہارے سیاہ رنگ کیوں ہیں؟ چونٹی نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا مصیبت کا گھر ہے اور سیاہ کپڑا مصیبت والوں کا لباس ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ کمر بند یعنی سیاہ لکیر جو تمہاری کمروں میں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ چونٹی نے کہا، یہ کمر بند باندھنے کا پٹکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ تم سب مخلوق سے دور رہتی ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ مخلوق غفلت میں ہے تو غافلوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم سب ننگی کیوں رہتی ہو؟ چونٹی نے جواب دیا کہ اسی طرح ہم دنیا میں آئے اور اسی طرح نکلیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک چونٹی کس قدر اٹھاتی ہے؟ اس نے کہا کہ 1 دانہ یا 2 دانہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسافر ہیں اور جب مسافر کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ ہلکی رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ چونٹی نے کہا، آپ عاجز ہیں اور عاجز سے کچھ مانگنا جائز نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی حاجت مجھ سے ضرور طلب کر۔ چونٹی نے عرض کیا، اچھا، میری روزی یا میری عمر میں زیادتی کر دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ایسی چیز مانگ جو میرے ہاتھ میں ہو۔ چونٹی نے کہا، بلا شبہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، بے شک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام منظرا ہے، میں اپنے یاروں کو جادوگر اور مکار دنیا سے ڈراتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، جو سلطنت میں آپ کو دی گئی ہے، اس میں زیادہ فکر کی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انگوٹھی ہے کیونکہ وہ جنت کی ہے۔ چونٹی نے کہا، آپ اس کے معنی جانتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا جس قدر آپ کے ملک اور ہاتھ میں ہے وہ بقدر انگوٹھی کے نگینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد چونٹی نے کہا، انگوٹھی کے علاوہ اور کوئی چیز قابل فخر ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا فرش جو ہوا کی پشت پر ہو رہتا ہے۔ چونٹی نے جواب دیا، یہ اس پر دلیل ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہے اور سب ہوا کی مثل ہے، آج آپ کے ساتھ ہے اور کل آپ کے ماسوا دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اس فرش کے ساتھ ہوا پر صبح کی سیر کا زمانہ 1 مہینہ کی راہ ہے۔ چونٹی نے جواب دیا کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بلا شبہ آپ کی عمر کم ہے اور آپ چلنے میں جلدی کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چڑیوں کی زبان سمجھنے کا علم دیا گیا۔ چنانچہ چونٹی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مشغول ہو جائیے اور غیر کی مناجات کو چھوڑیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جن اور انسان میری خدمت کرتے ہیں۔ چونٹی نے کہا، میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اس لیے تم میری خدمت میں مشغول رہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انگوٹھی سے الفت حاصل کرتا ہوں اور تسکین پاتا ہوں کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کنڈا ہے۔ چونٹی نے جواب دیا کہ اس ذات پاک سے محبت اور انس پیدا کرو جس کا یہ نام ہے، اور محض نام سے انس پیدا نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونٹی احادیث کی روشنی میں علماء حق کے لیے مچھلی اور چونٹی کی مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ ترمذی کی مشہور حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عابد اور عالم کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم ادنا لوگوں پر ہے۔ پھر فرمایا، جو عالم کو دین سکھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق اور چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم کی کتنی کیا فضیلت ہے کہ تمام مخلوق اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ بعض انسان ایسے ہیں جو علماء حق کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء کی تحقیر دین کی تحقیر ہے اور تحقیر دین سے ایمان کو سخت خطرہ ہے۔ امام عبدالبر رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کے گوشت سم قاتل ہیں، جو اس کو چکھے گا ہلاک ہو جائے گا، یعنی جو ان کی عزت و شان میں ہاتھ ڈالے گا یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی توقیر نصیب کرے، اللہم آمین۔
اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور کلچڑی۔ تشریح: چیونٹی کو مارنے سے منع کرنے کی مراد یہ ہے کہ اس کو وقت تک نہ مارا جائے جب تک کہ وہ نہ کاٹے، اگر وہ کاٹے تو پھر اس کو مارنا جائز ہوگا۔ یعنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس چیونٹی کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے وہ بڑی چیونٹی مراد ہے جس کے پیر لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور اس کو مارنا ممنوع ہے، اس لیے اس کے کانٹے سے ضرور بچنا چاہیے۔ شہد کی مکھی کو مارنا اس لیے ممنوع ہے کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتے ہیں۔ بائیں طور پر شہد اور موم اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کو کھڑ بڑھئی کہتے ہیں۔ سرد بھی ایک پرندہ ہے جو بڑی سر، بڑی چونچ اور بڑے بڑے پر والا ہوتا ہے۔ وہ آدھا سیاہ ہوتا ہے اور آدھا سفید، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شکاری پرندہ ہوتا ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ان دونوں پرندوں کو مارنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جو جانور پرندہ کھایا نہ جاتا ہو اس کو مارنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہدہد میں بدبو ہوتی ہے، اس لیے وہ جلالہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اہل عرب ہدہد کی اور سرد کی آوازوں کو منحوس اور بدفعلی سمجھتے تھے، اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی نحوست کا اعتماد نکل جائے۔ قیامت کے دن جابر اور متکبر یعنی کہ غرور کرنے والے لوگ چیونٹی کی شکل میں امام احمد نے کتاب الزہد میں حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جابر اور متکبر کو لال چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کو پامال کرتے ہوں گے۔ انہوں نے اللہ کو ہیچ سمجھا تھا، حساب کتاب مکمل ہونے تک ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، پھر ان کو نار الانیار پر لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نار الانیار کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دوزخیوں کا پسینہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔